बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब को लिखे गए ख़त पर काजी साहब का जवाब सामने आ गया, जिसमें काजी साहब बड़े बरहम होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने इमरान खान के ख़त का बड़े गुस्से से जवाब दिया। इमरान खान ने 1-2 रोज़ कबल चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखकर इस्तदा की थी कि वह अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ का नफाज यकीनी बनाएँ। 6 सफ़ात पर यह ख़त मुश्तमिल था। इस ख़त में मुल्क में जारी बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के दस्तावेज़ी शवाहिद भी मुंसलिक किए गए थे। इमरान खान ने अपने ख़त में मौक़िफ़ अपनाया था कि सुप्रीम कोर्ट को शहरियों के बुनियादी आइनी हकूक़ के नफाज का नहायत अहम इख्तियार हासिल है और दस्तूर पाकिस्तान के आर्टिकल 184(3) के तहत अदालत को शहरियों को शख्सी आज़ादी और आज़ादी इज़हार राय के आइनी हकूक़ से महरूम करने पर फैसला करने का इख्तियार हासिल है। जाली मुकदमात के अंदराज गिरफ्तारियों के इख्तियारात को सियासी इंजीनियरिंग के आला कार के तौर पर खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान ने काजी फैसल पर वाज़ेह किया था कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को झूठे मुकदमात के अंदराज से लेकर गैर कानूनी कैद में रखने तक मुख्तलिफ़ किस्म के हरबों से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के कायदीन और कारकुनों को अदालतों से ज़मानत पर रिहाई मिलने के बावजूद फौरी तौर पर किसी दूसरे मन घड़त मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है और 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में गिरफ़्तार की गई बेगुनाह ख़वातीन तकरीबन 6 माह से गैर कानूनी तौर पर जेलों में कैद हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हाई कोर्ट्स ने अपने गुज़श्ता चंद ऑर्डर्स के ज़रिए पुलिस को नामालूम मुकदमात में शहरियों को गिरफ़्तार करने से मना किया, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस साहब को लिखे गए ख़त में इमरान खान ने मज़ीद कहा कि अदालत उज़्मा इस बात से लाइल्म नहीं होगी कि 2018 से 2022 तक तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुंसलिक अफराद को किस तरह से गायब किया जा रहा है। जहाँ भी इमरान खान साहब थोड़ी सी गलती कर गए, काजी फैसल साहब की तरफ से एक हुक्म दिया गया था कि कोई सुप्रीम कोर्ट को अदालत उज़्मा न लिखे, आला अदलिया न लिखे, लेकिन इमरान खान ने चीफ जस्टिस साहब को लिखे गए ख़त में ये कहा है कि अदालत उज़्मा इस बात से लाइल्म नहीं होगी। तो यहाँ पे काजी फैसल साहब के हुक्म अदूली नाफरमानी कर दी गई, तो इस पर काजी साहब हो सकता है कि मज़ीद भी बरहमी का इजहार करें। इमरान खान की तरफ से मज़ीद कहा गया कि ये अफराद दोबारा नमूदार होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो वही बात करते हैं जो इन्हें सिखाया जाता है। उनका कहना था कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान समेत मुतअद्दिद नामवर शख्सियात को इसी सूरत हाल से गुजरना पड़ा। गिरफ़्तारियों के अलावा इस तरह की गुमशुदगी और अगवा के वाक़यात से मुआशरे में खौफ व हिरास बढ़ रहा है और ये वाक़यात इस अमर की तौहीन है कि पाकिस्तान को आइन और कानून के तहत चलाया जाता है। अदालत उज़्मा की मुदाखलत किए बग़ैर बड़े पैमाने पर जारी जबरी गिरफ़्तारियों और अगवा के सिलसिले का ख़ात्मा और 8 फरवरी को मुनसिफ़ाना आम इंतख़ाबात के इनेकाद का इम्कान मुमकिन नहीं। इमरान खान ने काजी फैसल साहब के नाम लिखे गए ख़त में ये इस्तदा भी की कि दस्तूर में दिए गए आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए शहरियों के बुनियादी हकूक़ का नफाज और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मुल्क भर में जबरी तौर पर लापता किए गए सियासी कारकुनान और सहाफ़ियों की बाजियाबी के लिए कमीशन तश्कील दिया जाए। निगरान वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी की जाएँ कि PTI समेत तमाम सियासी जमातों को सियासी सरगर्मियों के लिए मुसावी माहौल फराहम किया जाए। वफाकी हुकूमत और पैमरा को हदायत दी जाए कि वो PTI समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को बिला इम्तियाज़ मीडिया कवरेज यकीनी बनाएं। काजी फैसल साहब को ये ख़त मौसूल हुआ। इस पर काजी फैसल साहब के सेक्रेटरी की तरफ से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया। जैसे इमरान खान ने इनसे दरख्वास्त नहीं की बल्कि इनके गरेबान पर हाथ डाल दिया है, वैसे जो कुछ इमरान खान की तरफ से कहा गया वो अदालत के गरेबान पर हाथ डालने से कम नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ जो हो रहा है काजी फैसल साहब के सामने हो रहा है। डॉक्टर मुश्ताक जो सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी हैं, काजी फैसल साहब के बड़े करीब रहे। काजी फैसल साहब ने उनको अपना सेक्रेटरी मुकर्रर किया। उनके कॉलेज में या तालीमी अदारे में गए, वहाँ पे मीडिया के लोग भी थे। काजी फैसल साहब ने वहाँ पे तकरीर की
اس میں سیاسی باتیں کی گئیں، عدلیہ کے حوالے سے باتیں کی گئیں۔ ان دنوں عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس پاکستان سے، ان کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں کر دی گئیں جو عموماً ایک جج دوسرے جج کے بارے میں نہیں کرتا۔ عمران خان کے خط کے جواب میں سپریم کورٹ نے باقاعدہ ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں یہ لکھا گیا کہ 1 دسمبر 2023 کو 12:25 پر درخواست موصول ہوئی۔ ٹائم بھی قاضی فیصل صاحب کے سیکرٹری کی طرف سے مینشن کر دیا گیا، شاید انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ کو درخواست کی صورت میں 74 صفحات کی دستاویزات موصول ہوئی۔ چیف جسٹس کو موصول ہونے والی دستاویزات سپریم کورٹ میں دائر درخواست جیسی ہے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ موصول درخواست نماد دستاویز میں کسی کا نام درج نہیں کیا گیا۔ موصول لفافے کے مطابق، لفافے انہوں نے کس کو کہہ دیا؟ لفافہ جو موصول ہوا اسی کی بات کر رہے ہیں۔ موصول لفافے کے مطابق درخواست انتظار حسین پنجھوتا نے ارسال کی۔ دستاویز بظاہر ایک سیاسی جماعت سے بھیجی گئی جس کی نمائندگی وکلاء کرتے رہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں اس جماعت کے وکلاء اہم مقدمات، فوجی عدالتوں اور انتخابات کی پیروی کر کے ان کی تکمیل کرتے رہے۔ حیران کن ہے کہ سرب مہر لفافے کی صورت دستاویز بات پہلے ہی میڈیا کو جاری کی جا چکی تھی۔ یہ اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ مزید بھی کہا گیا کہ سب یقین رکھیں چیف جسٹس قاضی فائصہ کو اپنی آئینی ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائصہ پر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ اللہ کے فضل سے چیف جسٹس اپنے فرائض کی ادائیگی اور منصب کے حلف کی پاسداری کرتے رہیں گے۔ یہ جناب قاضی فائصہ صاحب کے سیکرٹری کی طرف سے جاری کیا گیا اعلامیہ ہے۔ عمران خان نے درخواست کی بار بار یہی کہا گیا کہ وہ استدعا کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، ان کی پارٹی کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ، ان کے لیڈروں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اپنی بپتا عمران خان نے قاضی فائصہ صاحب کو سنائی، لیکن قاضی فائصہ صاحب شدید غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آئین سے باہر کچھ نہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا، نہ ہی وہ جانبداری کریں گے۔ تو کیا عمران خان کی طرف سے یہ خط دباؤ ڈالنے کے لیے ارسال کیا گیا، بھیجا گیا؟ تو کیا کوئی قتل کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے تو عدالت پر وہ اثر انداز ہونے کے لیے، عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسا کرتا ہے؟ اور پھر قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے حیرانی کا اظہار کیا گیا کہ لیٹر ان تک پہنچنے سے پہلے کیسے کھل گیا تھا۔ قاضی فائصہ صاحب کئی لیٹر لکھ چکے ہیں، اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا کرتے تھے، سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا کرتے تھے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا کرتے تھے۔ تو خط وہاں پر پہنچنے سے پہلے اپنے قریبی صحافیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو اب عمران خان کی طرف سے بھی ایسا ہی کیا گیا ہے، اور اس خط میں کچھ ایسا سیکرٹ نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے لیے کچھ انصاف مانگنے کی کوشش کی گئی ہے، جس پر قاضی فائصہ صاحب برے طریقے سے برہم ہوئے ہیں۔ ادھر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر انصاف ناچتا ہوا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ انصاف ہوتا ہوا ہی نہیں بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ تو آج انصاف رقص کرتا ہوا اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت نظر آیا جب صحافی ایک فیصلے کے مطابق عمران خان کے کیس کی سماعت سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے وہاں پہ گئے۔ باقاعدہ طور پر انہی جج صاحب کی طرف سے، جو اپنے آپ کو دلیر جج کہتے ہیں، ابو الحسن ذوالقرنین، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ جیل کے اندر ٹرائل ہوگا، اوپن ٹرائل ہوگا، وہاں پہ صحافی جا سکتے ہیں، عمران خان کے رشتہ دار جا سکتے ہیں، وکلا جا سکتے ہیں، اور عام لوگ بھی جا سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہم نے کہا تھا کہ وہاں پہ کیسے لوگ جائیں گے؟ وہاں پہ اس طرح کے لوگ جائیں گے جیسے جیل کے باہر جب بشرا بی بی وہاں پہ گئی تھیں، ان پر یلغار کی گئی تھی، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے خلاف نعرے لگائے گئے تھے۔ تو اسی قسم کے پبلک کے لوگ وہاں پہ جا سکیں گے۔ میڈیا کے کون سے لوگ جائیں گے؟ وہی جائیں گے جو پسندیدہ ہیں۔ تو دنیا نیوز، ARY اور سما کے رپورٹر وہاں پہ چلے گئے۔ ARY کا وہ رپورٹر وہاں پہ گیا جو عمران خان کو برداشت کرنے پر تیار نہیں ہے۔ عالمی میڈیا بھی جیل کے باہر موجود تھا، اسے بھی امید تھی کہ ہم بھی عمران خان کے کیس کی سماعت سنیں گے، لیکن میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ جو عام لوگ گئے تھے وہ بھی اندر نہیں جا سکے، اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا۔ یہ لوگ باہر کافی تعداد میں موجود تھے، خصوصی طور پر بین الاقوامی میڈیا اور پاکستان کا قومی میڈیا۔ تو انصاف جو کہتے ہیں کہ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، وہ وہاں پہ ہوتا ہوا نظر آیا، ناچتا ہوا نظر آیا، رقصاں نظر آیا۔
قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ عمران خان کے خط پر قاضی فیصل صاحب نے تو یوں سمجھ کہ تحریک انصاف پر ایک فائر کھول دیا، فائرنگ کر دی، شیلنگ کر دی، دوسرے لفظوں میں ڈرون حملہ کر دیا۔ عمران خان انصاف کے لیے گئے تھے لیکن وہاں سے ان کو جھڑکیاں سننی پڑیں۔ ادھر احسن اقبال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون کے میرٹ کے مطابق آئندہ کا وزیر خزانہ بنایا جائے گا۔ مسلم لیگ کا میرٹ کیا ہے؟ جو بندہ سب سے زیادہ جن معاملوں میں ملوث ہوتا ہے اس کو ہیڈ لگا دیا جاتا ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کو اس روز پاکستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا جس دن ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور پھر وہ بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے ان کے وزیر سامنے آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کو، جو رینٹ راجہ جن کو کہا جاتا تھا، کرائے کے بجلی گھروں کے کرپشن میں کس حد تک وہ ڈوبے ہوئے تھے، ان کو یوسف رضا گیلانی کے جانے کے بعد وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ یہ پیپلز پارٹی کی بات ہے۔ مسلم لیگ نون والے بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ شہباز شریف کی کابینہ میں کتنے لوگ تھے جو ضمانتوں پر رہا ہوئے تھے، اور احسن اقبال صاحب وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ احسن اقبال کو وزیر خزانہ بنانے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے؟ کیونکہ دانیال عزیز کی طرف سے، جو انہی کے علاقے کے ہیں، انہوں نے کہا کہ احسن اقبال کو مانیٹرنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تھا۔ پورے ملک میں انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنی تھی لیکن ان سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکی، بلکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ناکام ہو گئی اور یہ سارا خمیازہ اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑے گا۔ وہ احسن اقبال کے بارے میں مزید بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو پارٹی سے فارغ کر دیا جانا چاہیے تھا، نکال دیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ بدستور پارٹی میں موجود ہیں۔ ان کی وجہ سے مہنگائی ہوئی، مہنگائی کی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور آئندہ انتخابات میں بھی اس کے اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ یہ سب کے ذمہ دار احسن اقبال ہیں۔ تو احسن اقبال کو پھر مسلم لیگ نون کے میرٹ کے مطابق وہی شعبہ دے دیا گیا جس میں وہ اپنی نالائکی، نااہلی ثابت کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔